نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق اللہ العظیم۔ قادیانیوں کے عقائد کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ قادیانیوں کا نوع عقیدہ وہ یہ ہے کہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان میں بھی گستاخی کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بھی گستاخی کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے دوسرے انبیاء کے شان میں بھی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں بھی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے ہیں اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اب ہم مختصراً ان کے گستاخانہ الفاظ کا جو انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے ان کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم قرآن اور حدیث سے اس کے جوابات دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا ہے کہ کیا کوئی عقل مند انسان اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں خدا تو سنتا ہے مگر بولتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے مگر بولتا نہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیوں نہیں بولتا، کیا اس کی زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں اس نے گستاخانہ الفاظ یہ استعمال کیا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں، کیوں نہیں بولتا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان پر نعوذ باللہ کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں انہوں نے یہ گستاخانہ الفاظ استعمال کیے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے کہا کہ ہر کوئی ترقی کر سکتا ہے اور ترقی میں اتنا بڑھ سکتا ہے کہ محمد الرسول اللہ سے بھی زیادہ بڑا درجہ پا سکتا ہے، محمد الرسول اللہ سے بھی اعلیٰ درجہ پا سکتا ہے۔ یہ انہوں نے پیغمبر کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے۔ اس کا جواب بھی ہم بعد میں دیتے ہیں، پہلے ان کے عقائد کو سن لیں۔ پھر غار ثور کے متعلق جہاں آپ علیہ السلام نے 3 دن گزارے تھے، اس غار کے بارے میں انہوں نے بھی گستاخی کی اور کہا غار کے متعلق انہوں نے کہا غار ثور کے متعلق کہ یہ حشرات الارض کی نجاست کی جگہ ہے، استغفر اللہ۔ اور پھر انہوں نے حدیث شریف کی بھی توہین کی، حدیث شریف کی جو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث ہے ان کے بارے میں بھی اس نے گستاخانہ الفاظ استعمال کی اور کہا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، جب میرے اوپر جو وحی آتی ہے تو اس وحی کے مقابلے میں حدیث مصطفیٰ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو انہوں نے حدیث شریف کا بھی انکار کیا اور حدیث شریف کی بھی گستاخی کی۔ پھر آگے قرآن کریم کے متعلق انہوں نے بھی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے۔ تو قرآن کریم کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں گندی گالیاں بھری ہیں، نعوذ باللہ، اور قرآن کریم سخت زبانی طریقے استعمال کرتے ہیں کہ قرآن شریف کا جو لہجہ ہے انتہائی سخت انداز اور سخت لہجہ ہے۔ تو نعوذ باللہ قرآن شریف کی بھی انہوں نے توہین کی۔
اور پھر آگے بڑھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی انہوں نے گستاخانہ الفاظ استعمال کیے، اور لکھتے ہیں کہ ابوبکر اور عمر کیا ہے، یہ تو مرزا کی جوتوں کے تسمے کے برابر بھی نہیں اور جوتوں کے تسمے کے کھولنے کی بھی لائق نہیں ہے۔ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی گستاخی ہوئی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی انہوں نے گستاخانہ الفاظ استعمال کیے۔ پھر آگے چل کر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی انہوں نے گستاخانہ الفاظ استعمال کیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی خلافت کے بارے میں یہ اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لے لو، اور ایک زندہ علی لے لو جو مرزا غلام احمد ہے، یعنی مرزا غلام احمد تم میں موجود ہے، لہٰذا تم حضرت علی کو چھوڑ دو جو مردہ ہے، اس کی خلافت کو چھوڑو۔ تو حضرت علی کی شان میں بھی انہوں نے گستاخانہ الفاظ استعمال کیے، اور اسی طریقے پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی توہین کی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی توہین کی، اور کہا کہ حسین جیسے سینکڑوں میرے گریبان میں ہے، استغفر اللہ۔ تو ان کے اتنے غلیظ اور خطرناک عقائد اور خطرناک دعوے انہوں نے اپنے کتابوں میں لکھے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخی کی، انبیاء کے شان میں بھی، محمد رسول اللہ کے شان میں بھی، اور اسی طریقے پر صحابہ کے شان میں بھی گستاخی کی، اور قرآن شریف کے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی، اور اسی طریقے پر غار ثور کی بھی انہوں نے توہین کی۔ تو پہلا جواب یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی، تو مرزا غلام احمد قادیانی کی زندیقیت کی نشانی یہی ہے کہ یہ تبرہ کرتا ہے، غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محبوب پیغمبر علیہ السلام کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اسی طریقے پر وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی عزت اور احترام کرو، محمد رسول اللہ کی عزت اور احترام کرو۔ اور اسی طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے کہ آپ علیہ السلام کی عزت اور شان احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور انبیاء کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تفضلوا بین الانبیاء الا، کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت مت دو۔ اور اسی طریقے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال اوتی عمر برجل سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقتلہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور آپ علیہ السلام کو گالی دی، تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا، فقتلہ، کہ اس کو قتل کیا۔ تو جو پیغمبر کی شان میں، انبیاء کی شان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کرے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو قتل کرو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا تھا، فقتلہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اور پھر فرمایا کہ من سب تعالی او سب احد من الانبیاء فاقتلوہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ من سب اللہ تعالی،
کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرے اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کے شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کرے تو فقتلوہ، پس اس کو قتل کرو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں انہوں نے گستاخانہ الفاظ استعمال کیے، تو صحابہ وہ لوگ تھے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ پیغمبر علیہ السلام اور اس کے ساتھ محبوب صحابہ، کہ وہ صحابہ وہ لوگ تھے والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ کفار کے لیے سخت دل تھے اور زورور تھے کفار پر، اور رحماء بینہم، اور مسلمانوں کے ساتھ اور آپس میں انتہائی نرم دل تھے۔ تو یہ صحابہ کرام ہے۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ایک نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی صدقہ کرے تو وہ کسی صحابی کے ایک نیکی کے ایک لمحے کی برابر نہیں ہو سکتے، کسی صحابی کے ایک درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو صحابہ بھی اللہ تعالیٰ کے اور اس کے محبوب پیغمبر کے محبوب جان نثاران تھے، جو پیغمبر علیہ السلام کے قول فعل پر فدا ہونے والے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر فدا ہونے والے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔